نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ یعنی لا اکراہ فی الدین کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اسلام کے اندر زبردستی داخل کرتا ہے تو وہ حرام اور ناجائز کام کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ مدینہ المنورہ میں ایک آدمی جن کا نام حسین ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے دو لڑکے جو عیسائی مذہب کو اختیار کر لیے تھے اور وہ دونوں عیسائی مذہب پر ہی رہنا چاہتے تھے۔ حسین نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجیے کہ میرے دو لڑکے جو عیسائی مذہب کو اختیار کر لیے ہیں اور وہ دونوں عیسائیت ہی پر رہنا چاہتے ہیں، میں ان کو کسی طریقے سے اسلام کے اندر داخل کر دوں۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اسلام کے اندر زبردستی داخل کرے اور نہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے یا حق حاصل ہے کہ یا کسی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر زبردستی داخل کرے۔ اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی اپنے مذہب کے اندر کسی کو زبردستی یا کوئی کسی بھی دھرم کے رہنے والا آدمی اپنے دھرم کے اندر کسی مسلمان یا کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کو زبردستی داخل کرتا ہے تو اس کو دھرم پریورتن یا دھرمانترن کہتے ہیں۔ دھرم پریورتن کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اپنے دھرم کے اندر داخل کرنا چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، اور ہمارے بھارت میں اس پر ہمارے ہندو بھائیوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی کسی مسلمان یا کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر زبردستی داخل کرتے ہیں تو یہ سراسر غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں اس کی مخالفت اور تردید کرتی ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 1 کے اندر کہا گیا دھرم چھیتر کورو چھیتر سمویتا یدھ سبھا مامکاہ پانڈوشچیوا کم کروسنجیا۔ دھرم کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ منوسمرتی ادھیائے نمبر 8 منتر نمبر 15 دھرم رکشتی رکشتہ، آپ اپنے دھرم کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے دھرم کے مطابق چلیے۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 16 منتر نمبر 2 کے اندر کہا گیا اہنسا ستیم کرودھستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھوتیشورو لوکتمم ماشرم بھیشاپنام۔ جو ہنسا کے ذریعے، ظلم و زیادتی کے ذریعے کسی کو اپنے دھرم کے اندر داخل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اجنبی ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 4 منتر نمبر 40 کے اندر کہا گیا اگیشچا شردھنشچ سنشاتر ونشیتی نائم لوگوستی نہ پرونس
جو کسی کو اپنے دھرم کے اندر زبردستی داخل کرتا ہے اسے دھرم شاستروں کی جانکاری نہیں ہے. اور اس آیت کریمہ یعنی لا اکراہ فی الدین کے ذریعے ان لوگوں پر بھی رد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کے جہاد کے ذریعے دوسرے لوگوں کا دھرم پریورتن یا دھرمانترن کرایا ہے. ہاں اسلام کے اندر جہاد ہے لیکن جہاد کا مقصد دھرم پریورتن یا دھرمانترن نہیں بلکہ جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے. مثلا ہمارے اس بھارت پر انگریز آئے اور انہوں نے بھارتیوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ چھوڑے. اس وقت بھارتیوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ تھا, دھرم پریورتن یا دھرمانترن نہیں تھا. اسلام نے نہ کبھی کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہے اور نہ رہتی دنیا تک کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نصرانی بڑھیا عورت کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. وہ بڑھیا عورت کہتی ہے انا عجوز کبیرۃ, میں ایک بوڑھی عورت ہوں, والموت الی قریب, اور میں مرنے کے قریب ہوں, آخری وقت میں کیوں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی نہیں کیا کہ تو اسلام قبول کر لے, بلکہ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین, اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا ہے. کیونکہ قد تبین الرشد من الغی, کیونکہ ہدایت کا حق ہونا اور ضلالت کا باطل ہونا واضح ہو چکا ہے. حق و باطل دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں, کفر و توحید دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں. اب جس کا جی چاہے مذہب اسلام اور توحید کو اختیار کرے, جس کا جی چاہے کفر و شرک پر باقی رہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو جو شخص شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے شیطان کا انکار کر دیا جائے, معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اللہ بھی جمع ہو اور شیطان یعنی معبودان باطلہ بھی جمع ہو. پہلے اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان یعنی معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے, اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا جائے. تو جو شخص شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے. مثلا آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی سمندری جہاز سے سفر کر رہا ہے, اچانک سمندر میں گر جاتا ہے, اس کو تیرنے بھی نہیں آتا, کسی طریقے سے ہاتھ پیر مار کر جہاز کے کسی مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ اسی سہارے سے میری زندگی وابستہ ہے, اس سہارے کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص شیطان کا انکار کر کے یعنی معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے. ایسا مضبوط سہارا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے, لن انتصاب رہا, جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس سہارے کو ہی چھوڑ دے تو پھر اس کا حشر تو غلط ہوگا ہی ہوگا. واللہ سمیع علیم. اور انسان جو اپنی زبان سے باتیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتا ہے, اور انسان جو اپنے دل میں راز اور بھید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہے. اگر کوئی انسان صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, زبان سے ایمان لاتا ہے اور دل
کفر و شرک رکھتا ہے، اللہ کا دل سے انکار کرتا ہے، تو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ پر ایمان لائے چاہیے کہ صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ایمان سے در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر، چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہو، شرک کا اندھیرا ہو، الحاد کا اندھیرا ہو، جتنے غلط فلسفے، جتنے غلط عملیات و نظریات ہیں، اللہ تعالی ایمان والوں کو ان تمام اندھیروں سے نکال کر انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے طریقوں پر ہدایت کرتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو نہیں مانا، شیطان کی اتباع اور پیروی کر لی، تو اللہ ان کا دوست نہیں ہے، شیطان ان کا دوست ہے۔ اور شیطان کام یہ کرتا ہے کہ اپنے ماننے والے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام اور اسلام سے ہٹا کر گمراہی کی جانب لے جاتا رہتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے، اللہ کا انکار کر دیا ہے، شیطان کی اتباع اور پیروی کر لی ہے، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم سے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں آیت کریمہ کے ذریعے جو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر اکراہ نہیں ہے، اکراہ فی الدین نہیں ہے، اسلام جبر و تشدد سے نہیں پھیلا ہے۔ اور دوسرا یہ پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔